السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ میں بے پناہ حسین تھی جس کی بدولت میری چچی اور اس کی بیٹیاں مجھ سے بہت جلتی تھیں۔ چچی کی لڑکیوں کے رشتے آنے پر مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ ایک روز چچی مجھے پرانے گھسیٹے کپڑے پہنا کر ایک شادی میں لے گئی۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی آنسو پی رہی تھی۔ وہاں ہر عورت کی زبان پر ایک ہی شخص کا نام تھا جو اپنی وجاہت اور شخصیت سے ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میری نگاہ جو ہی اس پر پڑی تو سانس اٹکی، کیونکہ وہ سب کو چھوڑ کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر کچھ گاڑیوں نے میرا راستہ روکا۔ جو ہی میری نگاہ سے نکلتے شخص پر پڑی تو وہی گاڑی، روکو، فوراً روکو گاڑی، یہ وہ الفاظ تھے جو میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہے تھے۔ جب میرے رکشے کے آگے اچانک 3 سیاہ رنگ بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں آ کر بریکیں لگاتی ہوئی رکی، میرے رکشے والا خوف سے ہڑبڑا گیا اور اس نے بری طرح رکشہ روکا تھا۔ میری تو سانس ہی حلق میں اٹک گئی تھی، کیونکہ سامنے والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور چند مسلح گارڈز تیزی سے اتر کے ہماری طرف بڑھے تھے۔ میں نے خوف سے اپنا نقاب جلدی سے درست کیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا کہ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں اور مجھے جیسی معمولی لڑکی سے کیا چاہتے ہیں؟ رکشے والا خوف زدہ ہو کر بولا، باجی میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ بڑے لوگ ہیں، نہ جانے کیوں راستہ روک رہے ہیں۔ ابھی میں اسی خوف میں مبتلا تھی کہ درمیان والی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی وجیہہ اور باوقار شخص باہر نکلا۔ یہ تو وہی شخص تھا جو کل رات شادی کی تقریب میں مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھوں پر لگا کالا چشمہ اتارا اور انتہائی سنجیدگی سے چلتا ہوا میرے رکشے کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی سختی اور آنکھوں میں تلاش تھی۔ وہ سیدھا میرے رکشے کے پاس آ کے رک گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ بھاری اور پراسرار آواز میں مخاطب ہوا، آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو کل رات سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں بہت مشکل سے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ خدا را مجھے جانے دیں، میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ سڑک پر دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ میری حالت دیکھ کے شاید کچھ نرم پڑ گیا اور بولے، دیکھیں میں آپ کی بدنامی نہیں چاہتا اور نہ ہی میرا مقصد آپ کو ہراساں کرنا ہے۔ مجھے بس آپ کے گھر کا ایڈریس چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں مانگنی نہیں بلکہ عزت سے حاصل کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، بس مجھے میرے گھر کا پتہ دے دیں اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو راستے میں کبھی نہیں تنگ کروں گا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا سچائی تھی یا پھر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنے محلے کا اور گھر کا پتہ بتا دیا، جسے سن کر اس نے عصابت میں سر ہلایا اور ڈرائیور کو راستہ دکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہٹتے ہی رکشے والے نے تیزی سے رکشہ بھگا دیا، مگر میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا پتہ بتا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ میرا نام مارو ہے اور میں اپنے نام کی طرح واقعی چاند جیسی ہی تھی، مگر میری زندگی کی رات اماوس جیسی کالی تھی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مجھے تنہا چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میری پرورش میرے چاچا نے اور چچی نے تو بہت نیک تھے اور مجھے سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد جیسے میری دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ اب اس گھر میں میری حیثیت ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کی تھی جو صرف رحم و کرم پہ جی رہی تھی۔ میری چچی ناہید بیگم اور ان کی 2 بیٹیاں شمائلہ اور نادیہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میرے والدین کے حصے کی جائیداد بھی چچی نے ہڑپ کر لی تھی اور مجھے باورچی خانے کے ایک کونے میں جگہ دے رکھی تھی۔ میں اس گھر کی وہ بدقسمت لڑکی تھی جس کے پاس حسن تو تھا مگر سر چھپانے کو اپنی چھت نہیں تھی۔ میں کالج بھی جاتی تھی تو چچی کے پرانے زمانے کے برقعے میں لپٹ کے جاتی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ میرا حسن ان کی بیٹیوں کے نصیب کھا جائے گا، اس لیے وہ مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی اور رات کو تھک بار کر سو جاتی۔ یہی میری زندگی تھی جس میں کوئی رنگ نہیں تھا۔ چچی ناہید کا رویہ میرے ساتھ انتہائی حاکمانہ اور ظالمانہ تھا۔ وہ صبح ہوتی ہی اپنی کڑک آواز میں مجھے پکارنا شروع کر دیتی، ارے او مارو، نواب زادی ابھی تک سو رہی ہو، اٹھ کر ناشتہ بناؤ، شمائلہ اور نادیہ کو بھوک لگی ہے۔
میں فوراً بستر چھوڑتی اور باورچی خانے کی طرف بھاگتی جہاں برتنوں کا ڈھیر میرا منتظر ہوتا۔ میری دونوں کزن شمائلہ اور نادیہ دوپہر تک سوتی رہتی اور جب اٹھتی تو انہیں بیڈ پر چائے اور ناشتہ چاہیے ہو تو وہ دونوں شکل و صورت میں انتہائی معمولی اور سانولی تھیں، جبکہ اللہ نے مجھے بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا۔ یہی بات ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے مہنگے میک اپ کی تیز چلاتی اور پھر مجھے دیکھ کے طنزیہ جملے گھسیٹ کے دیکھو تو ذرا اس منوس کا رنگ گورا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، قسمت تو ہم جیسوں کی اچھی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے اس کا منوس کا سایہ ہمارے رشتوں پر پڑ رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کے میں خاموش سے اپنا کام کرتی رہتی اور اللہ سے شکوہ کرتی، یا اللہ مجھے اتنی خوبصورتی کیوں دی جو میرے لیے وبال بن گئی ہے۔ جب بھی ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھنے آتا تو چچی مجھے اسٹور روم میں بند کر دیتی اور کہتی خبردار جو مہمانوں کے سامنے آئی، تمہاری شکل دیکھ کے وہ میری بیٹیوں کو رد کر دیتے ہیں۔ میں گھنٹوں اس اندھیرے کمرے میں بند رہتی اور آنسو بہاتی رہتی کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج گھر میں ایک عجیب سی ہلچل اور خوشی کا سما تھا کیونکہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سکندر حیات کے بیٹے کا دعوت نامہ ہمارے گھر آیا تھا۔ یہ شہر کی سب سے بڑی دعوت ہونے والی تھی جہاں تمام امیر کبیر لوگ مدعو تھے۔ کارڈ دیکھتے ہی چچی ناہید کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، اور وہ فوراً شمائلہ اور نادیہ کے پاس گئی اور بولی لڑکیوں تیار ہو جائیے، تمہارے لیے سنہری موقع ہے، وہاں شہر کے بڑے بڑے خاندان آئیں گے، تمہیں ایسے بن سنور کے جانا ہے کہ سب کی نظریں تم پر جمی جائیں۔ شمائلہ خوشی سے چیختی بولی امی میں تو ریڈ والا ڈیزائنر سوٹ پہنوں گی جو پچھلے ہفتے لیا تھا۔ نادیہ بھی اپنے کپڑوں اور جویلری کی پلاننگ کرنے لگی۔ چچی ان دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، پھر اچانک ان کی نظر مجھ پہ پڑی جو کونے میں کھڑی جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور بڑی سرد میری سے بولی مارو تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ شاید مجھے بھی کہیں باہر جانے کا موقع ملے گا، مگر میرا یہ وہم اگلے ہی لمحے ٹوٹ گیا جب چچی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا دیکھو شادی بہت بڑی ہے ماں، مجھے اپنا اور لڑکیوں کا سامان پکڑنے اور میک اپ وغیرہ درست کروانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی تو تم ساتھ چلو گی، مگر میری ایک شرط ہے، تم وہاں ہماری کزن یا بھتیجی بن کر نہیں بلکہ ملازمہ بن کر رہو گی۔ میں تمہیں وہ پرانے کپڑے نکال کے دوں گی، وہی پہن کے چلنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے سر جھکا کے حامی بھر لی کیونکہ انکار کی گنجائش کہاں تھی۔ شام کا دھندلا پھیلتے ہی گھر میں تیاریاں عروج ہوئی تھیں اور میری حالت کسی تماشائی جیسی تھی جو سب کچھ دیکھ تو سکتا ہے مگر اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چچی ناہید بیگم اپنے کمرے میں سے ایک بڑا سا تھیلا لائے اور میرے سامنے پھینکتے ہوئے ایک کرخت لہجے میں بولی یہ لو مارو، یہ تمہارا آج کا لباس ہے، جلدی سے اسے پہن لو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے وہ تھیلا کھولا تو اندر سے ایک انتہائی پرانا اور بھورے رنگ کا ڈھیلا سا سوٹ نکلا جس کا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا اور دوپٹہ بھی اتنا پرانا تھا کہ اسے اوڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا چاچی جان یہ تو بہت پرانا ہے، میں اپنا وہ سفید والا سوٹ پہن لوں جو پچھلے عید پہ سلایا تھا۔ میری بات سنتے ہی چاچی کی آنکھیں شعلہ برسنے لگی اور وہ غصے سے چیخی ارے واہ بیوی کے نخرے تو دیکھو، تم وہاں مہمان بن کے نہیں جا رہی ہو جو تمہیں نئے کپڑے پہننے کا شوق چڑھایا ہے، تمہیں وہاں ہماری خادمہ کے طور پہ ہی جا رہی ہو تاکہ سامان سنبھال سکو۔ اگر تم نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے تو لوگ تمہیں بھی کوئی مہمان ہی سمجھیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں دیکھ کے یہ سمجھے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ چپ چاپ یہ پہنو ورنہ گھر پہ رہو اور پھر بھول جاؤ کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی ملے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر میں نے خاموشی سے وہ کپڑے اٹھا لیے اور باتھ روم میں جا کے بدل لیے۔ میں شیشے کے سامنے آئی تو اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے خود پر ترس آنے لگا۔ وہ قمیض مجھے کافی کھلی تھی اور پیروں میں اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کی جگہ ایک پرانی سینڈل پہن لی جو نادیہ نے بیکار سمجھ کے پھینک دی تھی۔ میں باہر نکلی تو شمائلہ اور نادیہ تیار کھڑی تھی، وہ دونوں بھاری میک اپ اور چمکیلے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شمائلہ نے کہکا لگایا اور نادیہ کو کینی مارتے ہوئے بولی دیکھو تو ذرا ہماری نوکرانی کو، یہ تو بالکل کسی فقیرنی جیسی لگ رہی ہے۔
امی نے کہا ہاں صحیح کہا تھا، اس حلیے میں سے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ نادیہ نے بھی حقارت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ناک بھونوں چڑھاتے ہوئے بولی اف امی یہ ہمارے ساتھ گاڑی میں کیسے بیٹھے گی؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو یہ ہمارے ساتھ آئی ہے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ چچی نے انہیں تسلی دی اور کہا فکر مت کرو بیٹا، یہ گاڑی میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے گی اور وہاں ہال میں بھی یہ تم لوگوں سے دور رہے گی۔ بس تم لوگ اپنی اداؤں پہ دھیان رکھ دینا اور کوشش کرنا ذرا ان کی نظر تم پر پڑ جائے۔ میں چپ چاپ سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے اس ذلت سے کب نجات ملے گی۔ گاڑی جب شادی ہال کے پر پہنچی تو وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور امیر کبیر لوگ اپنی قیمتی گاڑیوں سے اتر رہے تھے۔ چاچی نے گاڑی روکتے ہی مجھے سختی سے ہدایت کی کہ مارو تم جلدی سے یہ سامان، ہمارے ایکسٹرا جوتے اور بیگز پکڑو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ، مگر فاصلہ رکھنا چلنا کہ ہم دونوں کے ہاتھوں میں ان کے بھاری بیگز اور شاپنگ بیگز اٹھا لیا، ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ہال کے داخلی دروازوں پر پھولوں کی سجاوٹ تھی اور ویلکم ڈرنکس پیش کیے جا رہے تھے، مگر چچی نے مجھے وہاں رکنے بھی نہیں دیا اور سیدھا ہال کے پچھلے حصے کی طرف لے گئی جہاں مہمانوں کے آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ ہال کا وہ کونا تھا جہاں بڑے بڑے جنریٹرز کے پینلز لگے تھے اور کچھ فالتو کرسیاں پڑی تھیں۔ وہاں روشنی بھی بہت کم تھی اور ایک طرح کا نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاچی نے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بولی تم یہاں بیٹھ جاؤ اور ان بیگز کا دھیان رکھنا، یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں میک اپ ٹچ اپ کی ضرورت ہوگی یا جوتے بدلنے ہوں گے تو ہم خود ہی آ جائیں گے۔ خبردار جو تم نے مہمانوں والی سائڈ پر جھانکنے کی بھی کوشش کی۔ یہ کہہ کے وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر روشنیوں میں گم ہو گئے اور میں اس اندھیرے کونے میں تنہا رہ گئی، اس کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی جہاں سے مجھے ہال کا روشن حصہ تو نظر آ رہا تھا مگر وہاں موجود لوگوں میں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ سامنے رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور ویٹرز ٹرے میں کھانے پینے کی اشیاء لے کے گھوم رہے تھے اور خواتین کے قہقہے گونج رہے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پہ بہت رونا آیا، میں ابھی تو اس عمر کی ہوں جس عمر کی وہ لڑکیاں جو وہاں ہنس کھیل رہی تھیں، مگر میرے نصیب میں یہ اندھیرا کیوں ہے؟ میں نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا تاکہ کوئی ادھر آ بھی جائے تو مجھے دیکھ نہ سکے۔ میری نظریں بس ان چمکتے ہوئے فانوسوں پہ جمی تھی کہ اچانک ہال میں موجود شور کچھ کم ہونے لگا اور ایک مدھم سی سرگوشی پورے ہال میں پھیل گئی۔ میں نے دیکھا کہ تمام لوگوں کی گردنیں داخلی دروازے کی طرف مڑ گئیں جہاں کچھ گارڈز نے راستہ بنایا تھا اور پھر شخص اندر داخل ہوا جس کا انتظار شاید وہاں موجود ہر لڑکی کر رہی تھی۔ وہ زروان سکندر تھا، یہاں شہر کا سب سے امیر اور با اثر نوجوان۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا طلسم تھا کہ ہال میں موجود ہر چیز جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چلنے کا انداز اتنا باوقار تھا کہ سب اسے رشک سے دیکھ رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اتنی توجہ اور شان شوکت کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک سنجیدگی اور بیزاری سی تھی جس سے وہ زبردستی یہاں آیا ہو۔ میری کزن شمائلہ اور نادیہ تو اسے دیکھ کر جیسے بوکھلا ہی گئی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ شمائلہ جلدی جلدی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی اور نادیہ اپنی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچی ناہید بھی بڑے فخر سے اپنی بیٹیوں کو آگے کر رہی تھی تاکہ زروان کی نظر ان پر پڑ جائے۔ زروان سب سے ہاتھ ملا رہا تھا، کچھ لوگوں نے اسے روک کر بات کرنے کی کوشش کی تھی تو کچھ نے بس رسمی سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ میں انجانے میں اسے دیکھ ہی جا رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے جیسی معمولی لڑکی کے وجود سے بھی بے خبر ہے۔ زروان اسٹیج کی طرف جانے کے بجائے سائڈ پہ کھڑے ہو کے کچھ بزنس مین سے حضرات کے پاس رکا، لیکن وہاں بھی اس کا دھیان باتوں میں ہی کم اور ادھر ادھر زیادہ تھا۔ مجھے لگا جیسے اس ماحول سے گھٹن ہو رہی ہو، بار بار اپنی ٹائی کی نٹ ڈھیل کر رہا تھا اور
چاروں طرف اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی فرار کے راستے کی تلاش ہو۔ اچانک اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور شاید وہ سگریٹ پینا چاہتا تھا، مگر ہال میں رش اتنا تھا کہ اسے کوئی پرسکون جگہ میسر نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں ہال کے مختلف کونوں کو جائزہ لیتی ہوئی اچانک اسی طرف اٹھی جہاں میں اندھیرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، مگر وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ میرا نظر آنا ناممکن تھا۔ اس نے کچھ فیصلہ کیا اور وہاں کھڑے لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے بھیڑ سے الگ ہو گیا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ میری ہی طرف جانب بڑھنے لگے۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا کہ یا اللہ، یہ ادھر کیوں آ رہا ہے؟ اگر اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ اگر چچی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ زرعون کے قدم کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی اور وہ ہال کی چکا چوند روشنیوں کو پیچھے چھوڑ کر اس تاریک حصے کی طرف آ رہا تھا جہاں سکون تھا۔ میں گھبرا کے مزید کرسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ میرے پیچھے دیوار تھی اور آگے سے وہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور دعا کرنے لگی کہ وہ یہاں سے واپس چلا جائے، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ چلتا ہوا عین اسی جگہ آ کر رکا جہاں میں بیٹھی تھی۔ ہمارے درمیان صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا اور ایک بڑے جنریٹر کی آڑ تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا جیسے وہاں آ کر اسے کچھ سکون ملا ہو۔ پھر اس نے ہونٹوں میں سگریٹ دبائی اور جیب سے لائٹر نکالا۔ میں نے اپنی سانس روک بند بنی ہوئی تھی۔ زرعون بالکل بے خبر تھا کہ اس اندھیرے اور خاموشی کونے میں کوئی اور بھی موجود ہے جو خوف اور شرمندگی سے لرز رہا ہے۔ پھر خاموشی میں لائٹر کی جلنے کی ایک تیز آواز آئی، کلک، اور ساتھ ہی ایک شعلہ بھڑکا۔ اس کے شعلے کی روشنی اگرچہ بہت مدھم اور چھوٹی تھی، مگر اس گپ اندھیرے میں وہ کسی الاؤ کی طرح روشن تھی، اور اسی روشنی نے وہ کر کے دکھایا جس کا تصور بھی محال تھا۔ لائٹر کی وہ زرد روشنی سیدھی میرے چہرے پہ پڑی جیسے وہیں تھم گیا تھا، اور کائنات کی ہر آواز کہیں دور مدھم ہو گئی۔ صرف میرا دل کی دھڑکنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آواز میرے سینے سے نکل کے اس اجنبی تک پہنچ جائے گی۔ زرعون کے ہاتھ میں جلتے ہوئے لائٹر کی وہ سنہری اور لرزتی ہوئی لو میرے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی حیرت اور بے یقینی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ شاید وہاں سے اندھیرے اور تنہائی کی امید لے کر آیا تھا، مگر اس مدھم روشنی نے اسے کچھ اور ہی دکھا دیا تھا۔ خوف سے میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو لائٹر کی روشنی میں چمک رہے تھے، اور زرعون کا ہاتھ میں وہی معلق رہ گیا اور اس کی نظریں میرے چہرے پہ جم گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنا بھول گیا تھا، اور اس کی وہ سنجیدہ اور ویران آنکھیں میرے چہرے کے خد و خال کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے اپنی حالت پہ شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ میرے پرانے اور پیون لگے کپڑے میں بکھرا ہوا حلیہ اور سب سے بڑھ کر میری یہ بے بسی اس اجنبی کے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور گھٹنوں میں سر دے دیا۔ لائٹر شدید گرم ہو گیا تھا، اسی کی انگلی تھک گئی تھی۔ اچانک وہ شعلہ بجھ گیا اور ہم دوبارہ اسی گپ اندھیرے میں ڈوب گئے، مگر اب وہ خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تناؤ اور گھبراہٹ فضا میں شامل ہو گئی تھی۔ کون ہیں آپ، اور یہاں اس طرح اندھیرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زرعون کی آبھاری اور رعب دار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر اس بار آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو میں نے ہال میں دیکھی تھی، بلکہ ایک نرمی اور تشویش تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مزید سمٹ گئی، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں بولی تو میری آواز میرے خوف کا پول کھول دے گی، یا اگر کسی نے ہماری آواز سن لی تو چچی ناہید میری بوٹیاں نوچ لے گی۔ زرعون نے شاید میری گھبراہٹ محسوس کر لی تھی۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا، اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی فلیش لائٹ آن کر دی۔ روشنی سے وہ تیز دائرہ مجھ پہ پڑا تو میں بری طرح سے ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی اور دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ زرعون نے فوراً لائٹ کا رخ زمین کی طرف کر دیا تاکہ میری آنکھوں میں وہ نہ چبھے، اور نہایت نرم لہجے میں بولا، دیکھیے پلیز، ڈرے مت، میں تو بس سگریٹ پینے آیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔
آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے یا آپ کسی مشکل میں ہیں؟ اس کے لہجے میں اتنی اپنایا تھی کہ میرا دل چاہ کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رو دوں اور اسے بتا دوں کہ ہاں میں مشکل میں ہوں، میری پوری زندگی ایک مشکل ہے، مگر میں نے اپنے لب بھینچ لیے اور رستی ہوئی آواز میں بامشکل اتنا ہی کہہ سکی، جی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میری آواز میں چھپے خوف کو اس نے فوراً بھانپ لیا اور وہیں کھڑا رہا، اور جانے کے بجائے اس نے مجھے سے ایک عجیب سوال کر دیا، آپ کے کپڑے اور حالت بتا رہی ہے کہ آپ یہاں مہمان نہیں ہیں، تو پھر آپ کون ہیں؟ اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ اس کے سوال پہ لاجواب ہو گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ میں اسی گھر کی بیٹی ہوں جس گھر کی عورتیں باہر ہال میں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اچھے ہنکڑے آزما رہی ہیں، اور میں نے دوپٹہ اپنے سر پہ درست کیا اور ہمت جما کر کے بولی، میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، میری چچی باہر ہے، پلیز آپ جائیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ زروان نے ایک گہری نظر مجھ پہ ڈالی اور اس کی نظروں میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر بھی میں نے تیزی سے اس کے پاس سے گزرنے کی کوشش کی، میرا راستہ روکنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر میں پھر تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے فوراً پیچھے کر لیا اور بولے، سنیے تو صحیح، اپنا نام تو بتاتی جائیں۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ میرے پیچھے اس کی آواز آئی، رکیے، مگر میں رکے بغیر سیدھا وہاں سے نکل آئی کہ لیڈیز واش روم کی طرف بھاگی اور اندھیرا جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، میرا چہرہ خوف سے زور تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ابھی شہر کے سب سے امیر شخص سے بات کی ہے اور اس نے مجھ سے اس حال میں دیکھ لیا، اور میں کافی دیر تک واش روم میں ہی چھپی رہی، یہاں تک کہ باہر سے مہمانوں کے جانے کا شور سنائی دینے لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور سیدھا اسی جگہ پہنچی جہاں چچی نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ شکر ہے وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نہایت اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں آ پہنچی اور تینوں بے حد خوش اور پرخوش نظر آ رہی تھیں۔ شمائلہ کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور نادیہ ہنس ہنس کے اظہار دے رہی تھی کہ چاچی نے مجھے دیکھتے ہی تیور بدلے اور سامان میری طرف دھکیلتے ہوئے بولی، کہاں مر گئی تھی تم؟ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ چلو اٹھو یہ سامان اور جلدی گاڑی کی طرف چلو، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکایا، سامان اٹھایا اور ان کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ان کی باتیں شروع ہو گئیں اور موضوع گفتگو صرف زروان سکندر تھا۔ نادیہ چہکتے ہوئے بولی، امی آپ نے دیکھا زروان مجھے کیسے دیکھ رہا تھا جب میں اسٹیج کے پاس سے گزری؟ اس کی نظریں مجھ پر ہی تھیں، مجھے تو لگا وہ مجھے پسند کر گیا ہے۔ شمائلہ نے فوراً یہ بات کاٹی، بولی، رہنے دو، تمہیں تو نہیں بلکہ میرے ہی سوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میری سہیلی بتا رہی تھی کہ زروان کو لال رنگ بہت پسند ہے اور میں نے آج لال ہی پہنا تھا۔ چچی نے دونوں کو چپ کروایا اور پر امید لہجے میں بولی، تم دونوں بس دعا کرو، مجھے تو لگتا ہے آج ہمارا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ زروان جس طرح مجھ سے سلام کیا اس نے بہت عزت کی تھی، ضرور ہمارے گھر رشتہ بھیجے گا۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی اور میرے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا جب لائٹر کی مدھم روشنی میں زروان کی نگاہیں مجھ پر جمی تھیں اور وہ لوگ اپنی خوش فہمیوں میں مگن تھے اور انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ جسے زروان کے وہ خواب دیکھ رہی تھی وہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے مجھ سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ مگر اندر ہی اندر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک طرف خوشی تھی کہ کسی نے مجھے انسان سمجھ کے بات کی اور دوسری طرف شدید خوف کہ اگر یہ بات کھل گئی تو میرا کیا بنے گا۔ گھر پہنچ کر بھی میں نے ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ رات گئے تک وہ زروان کی قصیدے پڑھ رہی تھی اور میں اپنے بستر پہ لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بار بار زروان کا وہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ یہ پہلا شخص تھا جس نے مجھ سے میرے درد کو محسوس کیا تھا، ورنہ اس گھر میں تو سب مجھے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ اگلی صبح معمول کے مطابق چچی کی ڈانٹ ڈپٹ سے شروع ہوئی اور رات کی تھکن کا بہانہ کر کے لیٹی رہی اور سارا کام مجھ پہ ڈال دیا۔ میں ناشتہ بنا کے جب میز پہ رکھی تھی تو نادیہ کچن میں آئی اور طنزیہ انداز میں بولی، کیوں مارو
کل رات کو تمہیں بہت مزہ آیا ہوگا، مفت کا کھانا اور بڑی شادی دیکھنے کو ملی۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے تو یہ خواب ہی ہوتا ہے۔ میں خاموشی اور چائے انڈیلی۔ چاچی بھی وہیں پہ گئیں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بولی، آج تم دونوں پارلر چلی جانا۔ ہو سکتا ہے زروان کی والدہ کا فون آ جائے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پھر میری طرف مڑی اور کڑک لہجے میں بولی، تم جلدی کام ختم کر کے کالج دفعہ ہو جاؤ، واپسی پر سبزی لیتے ہوئے آنا، خبردار جو دیر کی۔ میں نے جلدی کام سمیٹا اور اپنا پرانا برقع پہن کے کالج کے لیے نکل گئی۔ میرا دل آج بہت اداس تھا، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی سی امید بھی تھی۔ راستے بھر میں سوچتی رہی کہ کیا زروان واقعی مجھے بھول گیا ہوگا یا اس کے دل میں بھی وہ لمحہ محفوظ ہوگا۔ کالج میں میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا، بار بار دھیان بھٹک رہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے سوچا کہ رکشہ لے لوں تاکہ گھر جلدی پہنچ سکوں، اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر میں پہلے کر چکی تھی۔ وہ 3 سیاہ گاڑیاں میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں اور زروان خود چل کر میرے پاس آیا۔ وہ وقت مجھے احساس ہوا کہ کل رات کا وہ واقعہ کوئی خواب نہیں تھا، ایک ایسی حقیقت تھی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ رکشے میں بیٹھ کے گھر کی جانب جاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ میرے دماغ میں بار بار زروان کا چہرہ اور اس کے وہ الفاظ ہی گونج رہے تھے، عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ دی جاتی ہے۔ میں نے اسے اپنا پتہ تو دے دیا تھا، مگر اب ایک انجانا خوف میرے رگ و رگے میں سرایت کر چکا تھا کہ اگر وہ سچ میں گھر آ گیا تو کیا ہوگا۔ چچی ناہید کا گزناب چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، بس یہی سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی کہ میں نے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایک طرف زروان کی وہ پرخلوص آنکھیں تھیں اور جن میں میرے لیے ہمدردی کی ایک عجیب سی کشش تھی، اور دوسری طرف میری وہ تلخ حقیقت تھی جس سے میں جڑی ہوئی تھی۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کے میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی چچی برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ وہ حسب معمول برس پڑی، ارے وہ نوابزادی کہاں رہ گئی تھی تم؟ کالج سے چھٹی تو کب کی ہو چکی ہے، ضرور سہیلیوں کے ساتھ گپے ہانکنے میں وقت ضائع کیا ہوگا۔ یہاں گھر کے کاموں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور تمہیں اپنی آوارگی سے فرصت نہیں۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکائی اور ڈرتے ہوئے بولی، نہیں چچی جان، بس رکشہ ملنے میں دیر ہو گئی تھی، ٹریفک بہت جام تھا۔ انہوں نے حقارت سے منہ بنایا اور بولی، جاؤ سیدھی کچن میں جاؤ اور کھانا تیار کرو، شمائلہ اور نادیہ کو بھوک لگی ہے۔ خبردار جو کھانے میں دیر ہوئی۔ میں نے سر ہلایا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بیگ رکھا اور کچن کا رخ کیا، مگر میرا ذہن ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ آٹا گوندھ رہی تھی مگر میرے ہاتھ بار بار رک جاتے۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیا یہ میری تقدیر بدلنے والی ہے یا میری بھی کوئی خوش فہمی ہے؟ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ شمائلہ اور نادیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، کسی ڈرامے پر تبصرہ کرا کری تھی، اور کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک گھر کی ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ چچی کی آواز۔ مارو ذرا دیکھو تو کون ہے۔ دروازے پر میں نے گیلے ہاتھ سے دوپٹے سے پہنچے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے اسے خبر ہو کہ آنے والا کون ہے۔ میں نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ زروان اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ زروان نے سفید شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد وقار لگ رہا تھا، جبکہ اس کی والدہ ایک انتہائی نفیس اور مہربان خاتون لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی زروان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور اس نے ہلکا سا مسکرا کے سر جھکایا، جیسے مجھے سلام کر رہا ہو۔ میں تو جیسے بت بن گئی تھی، میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا پا رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے چچی کی آواز آئی، کون ہے مارو، اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ جب انہوں نے مجھے دروازے پہ جمے دیکھا تو وہ خود بڑبڑاتی ہوئی آگے آئیں اور ہٹو سامنے سے کون، لیکن جیسے ہی چچی کی نظریں زروان اور اس کی والدہ پہ پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ ایسا بدلا جیسے گرگٹ کا رنگ بدلتا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک لمحے کو انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ شہر کا امیر ترین شخص ان کے دروازے پہ کھڑا ہے۔
اور پھر وہ فوراً سنبھلی، انتہائی چاپلوسی بھرتے لہجے میں بولی، ارے زروان صاحب، آپ بیگم صاحبہ، آپ آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہم غریب خانے کی تشریف لائے۔ چچی ناہید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ دیوانوں کی طرح کبھی زروان کو دیکھتی اور کبھی اس کی والدہ کو۔ انہوں نے فوراً مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں پیچھے ہٹوں اور مہمانوں کے لیے راستہ چھوڑوں۔ زروان، اس کی والدہ اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو چچی نے فوراً شمائلہ اور نادیہ کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ارے شمائلہ، نادیہ، جلدی باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے، زروان صاحب آئے ہیں۔ دونوں بہنیں اپنے کمروں سے نکلی اور زروان کو دیکھ کر تو جیسے ان کی چیخیں نکلنے والی تھی، وہ فوراً دوپٹہ درست کرتی ہوئی اور بناوٹی نزاکت دکھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور سلام کیا۔ اور زروان نے بڑی سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا، جبکہ اس کی والدہ نے بھی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ چچی نے مجھے کچن کی طرف دھکیلا اور سرگوشی میں گڑگڑاتے ہوئے بولی، جاؤ جلدی سے چائے اور لوازمات کا انتظام کرو، اور سنو، خبردار جو ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے سامنے زیادہ دیر رکی، بس ٹرالی رکھ کے واپس چلی جانا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شکل دیکھ کے ان کا موڈ خراب ہو۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے کچن میں چلی گئی۔ میرے آنسو بہنے کو بےتاب تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چائے بنائی اور بسکٹ وغیرہ ٹرے میں سجائے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہیں چیخ چیخ کے بتا دوں کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے، تمہاری بیٹیوں کو نہیں، مگر میں خاموش رہی۔ ڈرائنگ روم میں چچی ناہید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زروان اور اس کی والدہ کے قدموں میں بچ جائے۔ وہ مسلسل اپنی بیٹیوں کی تعریف کے پل باندھ رہی تھیں۔ شمائلہ نے تو ابھی ماسٹرز کیا ہے، وہ بہت ذہین ہے، اور نادیہ تو گھر کے کاموں میں اتنی سلیقہ مند ہے کہ کیا بتاؤں۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ زروان خاموشی سے سب سن رہا تھا، اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے کسی کو وہ تلاش کر رہا ہو۔ میں چائے کی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تو سب کی نظریں مجھ پہ پڑیں۔ میں نے نظریں جھکائیں اور چائے کی پیالیاں میز پر رکھی، اور زروان کی والدہ نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر زروان کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ چاچی نے مجھے فوراً آنکھوں سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ میں مڑنے ہی والی تھی کہ زروان کی والدہ کی آواز میرے قدم روک دیے۔ رکو بیٹی، ذرا ادھر تو آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ ان کے الفاظ چچی ان کی بیٹیوں پر کسی بم کی طرح گرے۔ چچی ہکلاتے ہوئے بولی، ارے بیگم صاحبہ، یہ تو ہماری دور کی رشتہ دار ہے، یتیم ہے بیچاری ہے، بس ہمارے گھر میں پڑی رہتی ہے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہے۔ زروان کی والدہ نے چچی کی بات کو نظر انداز کیا اور شفقت سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے صوفے پہ بٹھا لیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اور پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھے اس گھر میں اتنی عزت دی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیرت سے سمندر میں غرق کر دیا۔ زروان کی والدہ نے چچی کی طرف رخ کیا اور سنجیدگی سے بولی، ناہید بیگم، ہم یہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنے نہیں آئے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی چچی کی آنکھوں میں چمک اٹھی اور شمائلہ نادیہ شرما کے بولی، پہلو بدلنے لگی۔ چچی جوش سے بولی، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے بیگم صاحبہ، آپ جس کا کہیں ہم اس کا ہاتھ زروان بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ زروان نے گلا کھنکارا اور مضبوط لہجے میں بولا، ناہید بیگم، شاید آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم شمائلہ یا نادیہ کا رشتہ لینے نہیں آئے، بلکہ ہم ماہروح کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ زروان کے الفاظ ڈرائنگ روم میں گونجے تو جیسے سانپ سونکھ گیا، مکمل سناٹا چھا گیا۔ چچی کا رنگ زرد پڑ گیا اور شمائلہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کے گر گیا۔ چچی نے بے یقینی سے پوچھا، کس کا رشتہ؟ ماہروح کا نوکرانی، میرا مطلب ہے یہ یتیم لڑکی کا۔ زروان صاحب، آپ مذاق کر رہے ہیں نہ؟ تو یہ لڑکی یتیم ہے۔ اور زروان کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ غصے سے بولا، بس ناہید بیگم، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے لیے ماہروح سے زیادہ قیمتی اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو سچائی اور حیا دیکھی ہے، وہ مجھے آپ کی بیٹیوں کی قیمتی کپڑوں اور بناوٹی باتوں میں نظر نہیں آئی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، مجھے اپنی شریک حیات کے روپ میں صرف ماہروح ہی چاہیے۔ زروان کے منہ سے وہ حتمی فیصلہ سن کے ڈرائنگ روم میں موت کا سکوت چھا گیا تھا۔ چچی ناہید کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور ان دونوں بیٹیاں شمائلہ اور نادیہ حسد اور غصے کی آگ میں جل رہی تھیں۔ ان کا وہ خواب جو انہوں نے اپنی دولت اور
نمود نمائش کے بل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ایک ہی پل میں کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ چاچی نے اپنی کھوئی ہوئی آواز میں بحال کرتے ہوئے ایک آخری اور ناکام کوشش کی اور لڑکتی ہوئی زبان سے بولی، مگر زربان صاحب آپ ایک بار پھر سوچ لیں، یہ لڑکی ہماری گھر کی ہے اور ہمارے اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ یہ تو پڑھی لکھی ہے، نہ ہی اس دنیا کے طور طریقے سے واقف ہے۔ آپ کے معیار اور اسٹیٹس کے ساتھ کیسے چلے گی؟ لوگ باتیں بنائیں گے کہ شہر کے اتنے بڑے بزنس مین نے ایک یتیم اور معمولی لڑکی سے شادی کر لی۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ میری بیٹی شمائلہ کو دیکھ لیں، جو ہر لحاظ سے آپ کے گھر کی زینت بننے کے لائق ہے۔ زربان نے چچی کی بات تحمل سے سنی اور پھر ایک گہری سانس لی، بولا، ناہید بیگم عزت و ذلت دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے ایک ایسی جیون ساتھی چاہیے جس کے اندر احساس ہو، درد ہو اور جو رشتوں کا تقدس جانتی ہے۔ وہ سب مجھے محروم میں نظر آیا ہے۔ زربان کی والدہ نے شفقت سے میرا ہاتھ تھپتھپایا اور اپنے بیگ سے انتہائی قیمتی انگوٹھی نکال کے میری انگلی میں پہنا دی۔ یہ بات اس کا اعلان تھا کہ اب میں مارو اور زربان سکندر بننے والی ہوں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو جو تھے وہ برسوں کی ذلت اور محرومیت کے بعد آج عزت ملنے پر بہہ رہے تھے۔ شمائلہ اور نادیہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ چچی عنایت اپنی جگہ پتھر کی مورت میں بیٹھی رہی۔ وہ انکار کر کے زربان جیسے بڑے آدمی کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے زہر کا گھونٹ پی کے حامی بھر لی۔ چند ہی دنوں میں انتہائی سادگی مگر وقار کے ساتھ میرا نکاح زربان سے ہو گیا اور میں اس گھر سے رخصت ہو گئی جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے۔ جاتے وقت میں نے مڑ کر چچی اور کزن کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ صرف حسد تھا، مگر میں نے اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بددعا نہیں کی اور اپنے نئے سفر پہ روانہ ہو گئی۔ زربان نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ اس نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کا تصور میں نے صرف ان کہانیوں میں کیا تھا۔ اس کا گھر میرے لیے جنت تھا، جہاں اس کی والدہ نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا اور زربان نے مجھے پلکوں پر بٹھایا۔ مگر وقت کا پہیہ گھما اور مفاقت عمل شروع ہوا۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ میری شادی کے بعد چچی عنایت نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے بہت امیر مگر مشکوک کردار کے لوگوں کے گھروں میں کر دیے۔ وہ صرف پیسہ دیکھنا چاہتی تھیں اور انہوں نے لڑکوں کی چھان بین کرنا گوارا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمائلہ کا شوہر جواری نکلا، جس نے شادی کے چند ماہ ہی بعد ہی سارا زیور اور پیسے جوئے میں اڑا دیے اور شمائلہ کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ جبکہ نادیہ کا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے دھوکے سے نادیہ سے شادی کی تھی اور جب راز کھلا تو اس نے بھی نادیہ کو طلاق دے کے فارغ کر دیا اور چاچی عنایت کی ساری جمع پونجی بیٹیوں کا گھر بسانے اور مقدموں میں خرچ ہو گئی اور ان دونوں کا گھر خاک میں مل چکا تھا اور اسی گھر میں اکیلی اور لاچار ہو گئی جہاں کبھی ان کا حکم چلتا تھا۔ غربت و بیماری نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ سال بعد شہر کی ایک ویلفیئر تقریب میں مجھے بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ میں زربان کے ساتھ وہاں پہنچی تو سب نے احترام سے میرا استقبال کیا۔ اب وہ پرانی ڈری ہوئی سیمی میں مہرو نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد اور خوشحال خاتون تھی۔ تقریب کے اہتمام پر جب میں باہر نکلی تو میری نظر ایک کونے میں کھڑی 3 عورتوں پہ پڑی جو پرانے کپڑوں میں ملبوس اور کھانے کے پیکٹس کے لیے لائن میں لگی ہوئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چاچی عنایت، شمائلہ اور نادیہ تھیں۔ ان کے چہرے مرجھا چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہی ویرانی تھی جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ میں تڑپ کر ان کی طرف بڑھی اور زربان نے مجھے روکنا چاہا مگر میں نے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ جب میں ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ شرمندگی اور ندامت سے ان کے سر جھک گئے۔ نادیہ شمائلہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں اور چاچی عنایت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چاچی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا دامن پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، مارو بیٹی، ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے تم پہ بہت ظلم کیے ہیں، تمہارا حق کھایا ہے، تمہیں ذلیل کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اسی مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں کبھی تم ہوا کرتی تھی۔ ہماری بدنیتی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دیکھو آج ہم دانے دانے کو محتاج ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور نم آنکھوں سے کہا، چچی جان، میں نے آپ کو سب کو
پہلے ہی معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انتقام لینا اللہ کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ میری قسمت میں عزت لکھی تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ آپ نے جو بویا وہ کاٹا، لیکن میں آپ کی طرح نہیں بن سکتی۔ میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سلمان کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا۔ میں انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، ان کی کفالت کا ذمہ لیا، اور میں نے ان کو اسی گھر میں دوبارہ آباد کروایا اور ان کو خرچہ مقرر کیا۔ میرے رب کا کرم تھا، اس نے مجھے دینے والا بنایا تھا، مانگنے والا نہیں۔ سچ ہے، تکبر انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے اور عاجزی صبر انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سلمان نے مجھے فخر سے دیکھ رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ اصلی خوبصورتی چہرے کی نہیں بلکہ کردار اور ظرف کی ہوتی ہے، جو کبھی مان نہیں پڑتی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔